السلام علیکم ناظرین، پروگرام متضاد میں میں ہوں میاں عامر اور میرا ساتھ دیں گے سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار جاوید کمیانہ صاحب۔ جاوید صاحب آج ایک بہت حساس خبر پہ بات کریں گے۔ ایک منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ فوج کے اندر کوئی گڑبڑ یا سازش چل رہی ہے، اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ اور یہ بتائیے گا کہ کور کمانڈر لاہور کو کیوں تبدیل کر دیا گیا؟ جی یہ اس پہ بہت منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور بڑا اہم ایشو آج آپ نے اٹھایا ہے، کیونکہ ہر پاکستانی یہ سوچ رہا ہے اور بالخصوص جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ اس پہ بہت زیادہ کیونکہ ایک بندہ ایک ایسا ہے جو ان کو فیڈنگ اس طرح کی منفی کرتا ہے، اس کا نام ہے عادل راجہ، جو فوج سے نکالا گیا شخص ہے۔ کہ وہ شخص کل میں نے اس کی ہسٹری ایک پی ٹی آئی کے دوست کو بتائی تو وہ حیران ہو گئے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ شخص کیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فوج میں ریزائن کر کے شاید گیا ہوا ہے عمران خان کی محبت کی خاطر، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اب ایک آپریشن کے دوران اس نے کچھ سویلینز اور کچھ آرمی کے اپنے لوگ شہید کر دیے تھے، جس کے بعد اس کے خلاف انکوائری لگی اور اس انکوائری کے نتیجے میں اس کو فوج سے فارغ کر دیا ہے۔ اور آج کل یہ را کے پے رول کے اوپر ہے، وہ اس کو پراپر فنڈنگ کرتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر یہ ڈس انفارمیشن پھیلاتا رہتا ہے فوج کے اندر، کیونکہ فوج ہی آرگنائزڈ ادارہ اور آرگنائزیشن ہے جہاں پہ اس طرح کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن وہ مسلسل اس طرح کی خبریں بے بنیاد منفی پروپیگنڈا کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہر یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کور کمانڈر صاحب کے حوالے سے ہمیں دو مختلف خبریں آ رہی تھیں، بلکہ تین آ رہی تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ جیسے ہی عوام جو ہے وہ اپنا لبرٹی کراس کی ہے تو وہ اپنی فیملی کو لے کے نکل گئے وہاں سے، ایک تو یہ خبر آ رہی تھی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ جی وہ 4 دن سے ہی یہاں پہ اپنے گھر سے کہیں گئے ہوئے تھے، یعنی آؤٹ آف اسٹیشن تھے۔ لیکن جب کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ بھی موجود ہیں، نظر آ رہے ہیں، ان کی فیملی بھی ساتھ ہے، ان کا بیٹا بھی ہے، تو پھر ساری داستان کھلی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ایک تو 4 بجے کور کمانڈر صاحب اپنے گھر میں موجود تھے۔ اس طرح کی سچویشن جب لاہور کے اندر جگہ جگہ ہنگامے ہو رہے ہیں اور اس میں اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ آرمی کی املاک کو نقصان پہنچانے کی خاطر وہ لوگ نکلے ہوئے اور ان کی آڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، ویڈیوز نکل رہی ہیں، تو یہ گھر کیا کر رہے تھے؟ اور فیملی کے اندر، فوج کے اندر جو ہے وہ ہر فوجی کے بارے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، جب تک ان 2 چیزوں کے سمجھ لیں کہ اس پہ کچھ ایک چیز بھی نہ ہو تو انکوائری نہیں لگتی یا اس حد تک وہ ریئیکشن فوج کے اندر سے نہیں آتا۔ ایک تو جب تک اس کا جو عام ہے وہ کسی دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائے، اور دوسرا یونیفارم جو ہے وہ کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ یعنی عام اور یونیفارم جو ہے وہ اتنی اہم ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ لگ گئی تو سمجھے کہ وہ ایک ناہل اور فوجی ہے یا افسر ہے، جو بھی ہو، سپاہی بھی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس کے اگینسٹ یہ منفی پروپیگنڈا کرنا، اصل میں کور کمانڈر صاحب کی نیت یہ تھی کہ جس طرح ہم نے بہت سارے دہشت گردوں کو بھی سمجھا بجھا کر کنونس کر لیا، تو یہ معصوم بچے ہیں اور میری بات مان جائیں گے، تو گھر بھی انہوں نے خود آنے دیا، وہ تو باہر تھے، خود گھر بلا کے ان سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ ان معصوم لوگوں کو بہت ٹرین کیا گیا ہے، شہر پسندی کے حوالے سے پوری تربیت دی گئی ہے، اور حالانکہ وہ بھی ان کو بھی دماغ خراب کیے گئے ہیں پاکستان کے خلاف، آرمی کے خلاف، ادروائز ابھی بھی ان کو بٹھا کے سمجھائے تو وہ واقعی سمجھ ہیں وہ لوگ۔ عامر صاحب جو سب سے کلوز ہیں خان صاحب کے، اور ابھی بھی بڑے اچھے مراسم ہیں ان کے، اور وہ بڑی اہم پوسٹ کے اوپر ہیں، کور کمانڈر ہیں اس وقت، آصف غفور صاحب، اگر انہوں نے ریزائن نہیں کیا، انہوں نے ریئیکشن کوئی نہیں دیا، تو باقیوں کے بارے میں یہ سوچنا اور ڈس انفارمیشن پھیلانا ہی فضول ہے۔ اور اس کے علاوہ اس لیے کل نیشنل سیکورٹی کونسل جو تھی اس کی میٹنگ آپ کو پتہ پوسٹ پون ہو گئی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب شدید غصے کے اندر تھے۔ اچھا، ایک تو ان کی مجبوری یہ ہے کہ جتنی بھی ٹیم ہے اس وقت ان کے ساتھ کام کر رہی، یہ پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے دور کی ہے، کیونکہ ان کو موقع نہیں ملا ابھی تک کوئی بورڈ بنانے کا یا کسی میجر جنرل کو جنرل پروموٹ کرنے کا، اس لیے ان کو انحصار کرنا پڑ رہا ان کے اوپر۔ اور پھر وہ ملکی معیشت کے حوالے سے بڑے پریشان تھے، اور ان کی بھاگ دوڑ کبھی چائنا، کبھی سعودیہ، کبھی قطر، کبھی یو اے ای۔ لیکن اب یہ ہے کہ کل سے ان کو احساس ہو گیا ہوا ہے، بلکہ پچھلے 2-3 روز سے، کہ سب سے پہلے میں نے اپنی ٹیم سیٹ کرنی ہے اور اپنے
مضبوط لوگ جو ہیں وہ سارے کور کمانڈرز لگانے ہیں، اور میرا خیال ہے فوج کے اندر شفلنگ لازمی ہوگی، کیونکہ پوری دنیا کے اندر بڑا غلط اور منفی تاثر گیا ہے کہ کوئی بھی 200-250 کا جتھا جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر بھی گھس سکتا ہے، کوئی جی ایچ کے اندر بھی جا سکتا ہے، تو اس لیے فوج کے اندر شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے. اور کل ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے انہوں نے ایک نجی چینل کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات بھی کی کہ فوج بالکل متحد ہے آرمی چیف کی قیادت میں، اور یہ جو خواب ہے کہ فوج کے اندر کوئی گروپ بندی ہوگی، اختلافات ہوں گے، وہ اختلاف ہی یعنی وہ خواب ہی رہے گا، دیوانے کا خواب رہے گا، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ وہ ایک آرگنائزیشن ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. لیکن آپ کے آئی ایم ایف جو ہے یہ باقی جتنے ممالک ہیں وہ دورہ بھی کرتے ہیں، سیدھا آرمی چیف کو ملتے ہیں سب سے پہلے، وہ بات چیت کرتے ہیں تو وہ آرمی چیف کے ساتھ، ان کو پتہ ہے کہ سیاستدان تو آتی رہتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو منظم ہے، آرگنائز ہے ہر لحاظ سے، اور ان سے ہی بات کی جائے کیونکہ یہ ان کی بقا کے ساتھ ہی ملک کی بقا ہوتی ہے. تو یہ بہت غلط تاثر تھا، منفی پراپوگنڈا تھا، جس کے میں نے بڑا تفصیل کے ساتھ آپ کو جواب دے دیا. میں پروڈیوسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کلپ جو ہے اس کے اندر لگائیں ذرا، تاکہ پاکستانی عوام کو، نوجوان جو ہیں ان کو بالخصوص پتہ چلے کہ انڈین کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور ہم شروع سے اس بارے میں بولتے ہیں. You have written so often that he's the best thing to happen to India. Do you really want Imran as a prime minister again, who's totally unhinged? Yeah, but look, who does he damage? He doesn't damage us. He damages Pakistan. Pakistan is not a friendly country. It's a hostile country. What I'm talking about is the Arab states. Okay. The UAE, Oman, you look at Saudi Arabia. Yeah. Pakistan had a run of the place. Now, True. Imran alienated all of them. He's really dumb in some things. From all of that perspective, why I want somebody who makes Pakistan a strong, prosperous country. I want somebody who divides the Pakistanis like Imran has done. I want somebody who destroys their economy like Imran has done. I want somebody who destroys the army, the only institution that had kept the country together. I want somebody who destroys their security by sucking up to the Taliban and saying that they have broken the shackles of slavery. He's my dream. جاوید صاحب، پی ڈی ایم اپنی ہی حکومت کے دوران سپریم کورٹ کے خلاف احتجاج کرنے جا رہی ہے، کیا نتیجہ نکلے گا؟ عامر صاحب دیر ہے درست ہے، ان کو یہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. 2 سے 3 دن پہلے عمران خان کو گرفتار کر رہے ہیں، اور اس کے 2 دن بعد جو سپریم کورٹ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، تو پہلے یہ سوئے ہوئے تھے، یہ ستو پیے ہوئے تھے. انہوں نے یہ پورا سال ڈرتے رہے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کریں گے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے لیے مشکلات نہ بڑھ جائیں، اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ نہ ہو جائے. تو گرفتار اس وقت کر رہے ہیں جب پاپولیرٹی عروج پہ چلی گئی ہے، اور جب سپریم کورٹ کی سہولت کر رہی ہے، عروج پہ چلی گئی، اس وقت احتجاج کر رہے ہیں. یہ شروع میں کرتے نا، شروع میں ہی ان 2 چیزوں کو اوور کم کرتے. لیکن معذرت کے ساتھ مسلم لیگ نون جو ہے، میاں نواز شریف صاحب بھی بزدل لیڈر ہیں، اور جو چاچو ہیں شہباز شریف صاحب، وہ ان سے بڑے بزدل لیڈر ہیں، اور کارکنان ہیں، ان کی دل کی ترجمانی کے مطابق یہ لوگ کام ہی نہیں کر رہے، اور پھر خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ جی ہماری پاپولیرٹی کم ہو رہی ہے. جب آپ عوام کے اور اپنے ووٹر کی مانگوں کے مطابق کام نہیں کریں گے، اور ان کے اندر بھی یہ تاثر ہوگا کہ بھائی یہ تو بزدل لوگ ہیں، تو کیوں نہ پھر اسی پارٹی میں جائے نا جو سارا کچھ کر کے جلاؤ گھراؤ کر کے آرمی املاک کو نقصان پہنچا کے کل پھر اکڑ اور کہہ رہا تھا مجھے گرفتار کیے گا، تو پھر ایسے ریئیکشن ہے کہ میں نہیں روک سکوں گا. یعنی اب صورتحال یہ ہے کہ اس کا مرال اوپر چلا گیا ہے، اور یہ ڈیفینسو ہو کے ان کا مرال نیچے آ چکا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل رولا جو ہے نا، اصل مسئلہ، اصل لڑائی وہ اقتدار کی صرف ہے. جب چیف صاحب کی مسز جو ہیں اہلیہ محترمہ مبینہ طور پر وہ عمران خان سے بارگیننگ کریں گے کہ الیکشن لے دیتے ہیں ہمیں کیا ملے گا، اور چیف صاحب کو پتہ ہے کہ اگر ویسے تو سپٹمبر میں ریٹائرڈ ہو جائیں گے، لیکن اگر عمران خان صاحب اقتدار میں آتے ہیں تو ممکن ہے مجھے ایکسٹینشن مل جائے، ممکن کیا یہ طے ہے. اور اگر بندیال صاحب جاتے ہیں تو پیچھے جو وہ ججز لے کے آئے تھے جونیئر ججز اوپر سپریم کورٹ میں، وہ سارے فارغ ہو جائیں گے. ادروائز آپ کو 2032 تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ذہن کے مطابق والے چیف جسٹس ہی مسلسل ملیں گے. درمیان میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اگر کنڈا نکال دیتے ہیں یہ، تو ابھی بندیال صاحب ہیں، اس کے بعد پھر ریاض الحسن آ جائیں گے، اس کے بعد پھر منیب اختر آ جائیں گے، پھر عائشہ ملک آ جائیں گے. تو یہ سارے لوگ وہی ہیں، اور ان کا ٹرنیور کاؤنٹ کرنے 2032 تک جاتا ہے. تو وہ ایک
عدلیہ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے وہ اس حد تک سہولت کاری کر رہی ہے. مزے کی بات ہے کہ جو ابھی ایف آئی آر کٹی بھی نہیں اس میں بھی بیل. اور رانا صاحب کل انتہائی شرارتیں کرتے رہے ہیں. وہ میڈیا پہ آ کے یہ کہتے تھے کہ جی بالکل باہر اسلام آباد اور پنجاب پولیس پکڑنے کے لیے آپس میں لڑائی کر رہی ہے، تو اندر جا کے پھر دوبارہ ایک اور ضمانت دائر کر دیتے تھے کہ جی اس میں بھی دے دیں، اس میں نہ پکڑ لیں. یعنی اس طرح کرتے کرتے ان کو کل 11 گھنٹے کورٹ کے اندر رہنا پڑا خان صاحب کو. اور یہ آپ کو بتا دوں، پرسوں کے احتجاج کو کوئی بندہ لائٹ نہ لے. اگر پی ٹی آئی یہ توقع کرتی ہے کہ جی صرف ہمارے ورکر ہی باہر نکل سکتے ہیں، یہ نکلے ہیں اور انہوں نے کر کے دکھایا ہے، اور باقی جو ہے وہ ان کے اندر یہ دمخم نہیں ہے، تو یہ پرسوں بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے گی. اور پیپلز پارٹی نے بھی کل حمایت کا اعلان کر دیا اور بھرپور شرکت کا کہا ہے. مسلم لیگ نون نے بھی کیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو آلریڈی اپنے ورکرز لانے میں اور ان کو آرگنائز طریقے سے جتنے دن مرضی بٹھا لیں ان کو. اسلام آباد کے اندر انہوں نے 1 مہینہ پورا بٹھا کے دکھایا ہوا ہے نا. اور لیکن جتنا غم و غصہ پی ڈی ایم کے اندر اس وقت ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ دونوں میں سے ایک رہے گا، یا بندیال صاحب رہیں گے یا آصم منیر صاحب رہیں گے. اندر سے چلی گئی ہے، کیونکہ کل خان صاحب نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے بات کر دی نا کہ آصم منیر صاحب کو خطرہ ہے کہ اگر میں اقتدار میں آ گیا تو میں ان کو ڈی نوٹیفائی کر دوں گا. اور یہی پہلے ریکارڈنگ جو بنی گالس ان تک پہنچ چکی ہوئی ہے. اور پھر اس خواب کو پورا کرنے کے لیے عدلیہ پوری جو ہے وہ سہولت کاری کر رہی ہے. تو آخر یہ لڑائی کس طرف تو جائے گی نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں 24 سے 48 گھنٹے اس بارے میں انتہائی اہم ہے، اور پیر کے بعد آپ اس لڑائی کے اندر شدت محسوس ہوگی. ایمرجنسی سے کی بات چلے گی. ایمرجنسی اب چھوٹا معاملہ رہ گیا ہوا ہے، کیونکہ اس کے اوپر حکومت اور کابینہ نے موقف اختیار کیا ہے کہ ایمرجنسی نہیں لگائیں گے، لیکن بات اس سے آگے تک چلی گئی ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں، دو رائے نہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ رات کو بڑا واضح کر چکے ہیں کہ مارشل لا نہیں لگے گا. آرمی چیف ہے وہ جمہوریت پسند ہے، جمہوریت سے بہت پیار کرتے ہیں، پاسبل ہی نہیں ہے. بالکل انہوں نے اس امکان کو رد کر دیا ہے. لیکن کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے. اور اسلام آباد میں بیٹھی شخصیت ہی آپ کو آئندہ 2 کے اندر، کیونکہ پیر کے بعد انہوں نے خواجہ طارق رحیم کی ریکارڈنگ کے مطابق جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کو توہین عدالت کا نوٹس بھی کرنا ہے، اور اسی دن پی ڈی ایم کا احتجاج بھی ہے. تو معاملہ بڑھتا نظر آئے گا، اور میرا نہیں خیال کہ بندیال سب سروائیو کر سکیں گے اس لڑائی کے اندر. ناظرین، آپ نے ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمایا جس میں آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے موجودہ رویے پر بھارت کتنا خوش ہو رہا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان نے ملک، قوم، معاشرہ، ادارے اور فوج کو آپس میں تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن عوام کو اس کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ نہ ہو کہ کہیں دے. اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان میں عامر کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.